بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت اور حدود کے قوانین میں جو فیصلے ارشاد فرمائے انہی میں سے ایک فیصلہ کہ قاتل کو اقرار جرم کے بعد مدعی کے سپرد کر دینا اور قاتل کی معافی کی تلقین کرنا۔ مسلم سے نقل کر رہا ہوں، یہ حدیث کئی طرق سے نقل ہوئی ہے۔ ابو داؤد نے ابن منظر اور مسند احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے۔ مسلم نے سماک بن حرب اور علقمہ بن وائل سے نقل کی ہے۔ علقمہ کے والد وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا جس کے ہاتھ چمڑے کی رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل سے پوچھا کہ تم نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے؟ ساتھ ہی مدعی سے کہا کہ اگر یہ اقرار جرم نہیں کرتا تو بار ثبوت تمہارے کندھوں پر ہوگا۔ قاتل نے اقرار جرم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اسے کیسے قتل کیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم درختوں کے پتے جھاڑ رہے تھے کہ اس کے بھائی نے مجھے گالی دی، مجھے غصہ آ گیا تو میں نے پتے جھاڑنے والے آلے سے اس کے ماتھے پہ ضرب لگائی اور وہ مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس دیت کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، یہ چادر اور یہ پتے جھاڑنے والا آلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارا قبیلہ تمہیں خرید لے گا؟ اس نے کہا کہ میرے قبیلے میں اتنی قدر و قیمت نہیں ہے کہ وہ قصاص ادا کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مدعی کے حوالے کر دیا۔ جب وہ جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص بھی قاتل کی مانند ہوگا اگر اس نے قتل کر دیا۔ ابو داؤد اور مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں، یہ دونوں اشخاص جہنمی ہیں۔
مسند احمد میں ہے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے۔ وہ شخص جاتے ہوئے پلٹا اور اس نے عرض کی کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی اجازت سے اس کی رسی اپنے ہاتھوں میں لی ہے، تو آپ نے ایسا ہی فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اسے معاف کر دے تو تمہارے اور تمہارے بھائی کے گناہوں کا بوجھ اس پر ہوگا۔ اس شخص نے فوراً رسی چھوڑ دی اور قاتل کو معاف کر دیا۔ اس حدیث کی تفسیر میں امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ قتل عمدن نہیں ہے، لیکن قتل میں مساوی شریک ہیں۔ حالانکہ اس میں حرمت اور اباحت کا عنصر پایا جاتا ہے، اس کے باوجود نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ دیگر علماء کرام اس حدیث کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ قاتل کے جرم کے دو اثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو مقتول جان سے گیا، دوسرا مقتول کے لواحقین جس پریشانی کا سامنا کرتے ہیں اس کا ازالہ کسی حد تک دیت میں ہو جاتا ہے، لیکن ایک آدمی کو جان سے مارنے کا وبال بہرحال سر پر موجود ہوتا ہے۔ مسند ابی شیبہ میں وائل بن حجرمی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسے معاف کر دے تو تیرے بھائی کے گناہ اس کے سر ہوں گے۔ اس آدمی نے قاتل کو معاف کر دیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔